گن پوائنٹ پہ جب بات سنوائی جائے نا ویسے ہی ہوتا ہے. میں تو یہاں آیا تھا آپ حضرات کی زیارت کے لیے. آپ لوگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں سال کے لیے, 7 مہینے کی جماعت ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. قربانی دینا بہت مشکل کام ہے. ہم تو 1 ہفتے سے سفر میں ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ سفر کتنی مشکل چیز ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پورے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے, پھر ملک میں بھی نہیں بلکہ ملک سے باہر, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بہت بڑی ایسی نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس میں جو باتیں ہم نے علماء سے سنی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, کیونکہ آپ اتنی بڑی تو قربانی دے دی ہے, وہ آپ سے ہم کیا کہیں کہ کیا کریں. آپ بڑی قربانی دیتا ہے انسان تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, ہم مری بھی گئے تھے. اتنی شدید سردی تھی کہ بچوں نے کبھی یہ سردی دیکھی نہیں, تو بار بار پریشان, ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے. اچھا جن کے گھروں میں ہم جا کے رہ رہے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں تھا, تو وہ جو ہے وہ ان کے حساب سے اتنا, انہوں نے تو ٹھنڈک سے بچنے کا انتظام کیا, مگر وہ کراچی والوں کے حساب سے ہم تو, میں تو عادی ہوں سفر کا الحمدللہ ماشاءاللہ, لیکن ظاہر ہے گھر والے عادی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو بھائی آپ لوگوں کو اس سفر کا ایک فائدہ تو ہوا کہ اب آپ کو کراچی میں سردی نہیں لگے گی. چھوٹے بچوں سے میں نے کہا تم لوگ سردی میں بنیان پہن کے گھومو گے, لوگ تم پہ حیران ہوں گے, بھائی سردی نہیں لگی. تم بولو گے بھائی ہمیں جو ہے نا وہ جس سردی سے تم ڈرا رہے ہو کہ سردی تھوڑی ہے, سردی تو ہم نے وہاں دیکھی اسلام آباد میں اور بری میں اور آگے وہ جو ہے نتھیا گلی, وہاں دیکھی ہے سردی. بالکل. تو میں نے کہا چلو یہ فائدہ تو ہوا نا, تم لوگ کو کراچی کی کوئی سردی تھوڑی ہے, تم لوگ کو پتا چل گیا کہ سردی کیا ہوتا ہے, یہ بڑا فائدہ. اب دیکھو اتنی ٹھنڈ انہوں نے برداشت کر لی, تو کراچی میں سردی نہیں لگے گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی بڑی قربانی انسان دیتا ہے نا تو چھوٹی قربانی نہیں لگتی. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کا نماز میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا, تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ مجھے نماز میں بالکل دل نہیں لگتا, ایسے سستی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ کیا بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ابھی وضو کر کے 100 رکعت نفل پڑھو, اور جب تک 100 رکعت مکمل نہ ہو جائے تمہیں آرام کرنے کی اجازت نہیں, اور دل چاہے نہ چاہے یہ 100 رکعت نفل تم نے مکمل کرنے ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے ہمت کر کے 100 رکعت پڑھی ہے, دل تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس کے بعد میرے لیے نماز اتنی آسان ہو گئی کہ 40-50 دن تک اس کی برکت رہی ہے. مجھے 40-50 دن کبھی نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہوئی. یہ بھی بڑا نسخہ ہے, جس کام کے کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اس کو خوب اچھی طرح سے کر لے انسان, تو کئی دنوں تک کے لیے چارج ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. کئی دنوں تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے تو کوئی چارج ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایمان کہتے ہیں نا کہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے, کیفیت کے لحاظ سے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو یا تو وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوگا یا وہ نیچے کی طرف. جیسے موبائل کی بیٹری یا تو اوپر جا رہی ہوگی یا نیچے جا رہی ہوگی, درمیان میں فلائٹ موڈ پہ بھی لگائیں تو اپنی حالت پہ نہیں رہتی ہے. وہ فلائٹ موڈ پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی کم آہستہ آہستہ ڈسچارج ہونا شروع ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈسچارج ہی نہ ہو. تو انسان کا بھی ایسا ہی ہے کہ یا تو اوپر جا رہا ہوگا یا نیچے جا رہا ہوگا, درمیان میں نہیں ہوتا. تو اگر وہ اوپر جانے کی کوشش شروع کر دے, جتنی کوشش کرے گا اوپر رفتار بڑھتی چلی جائے گی, اور اگر اوپر نہیں جائے گا نا کم ہمتی کر کے تو خود بخود نیچے خود ہی آتا ہے. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. جیسے ہم جب کسی بلڈنگ پہ چڑھتے ہیں تو زور لگانا پڑتا ہے, اترنے کے لیے تو کھڑکی سے تھوڑا باہر نکل جائے, ٹھیک ہے نا, پوری اسپیڈ سے نیچے آئے. نیچے آنے کے لیے زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو برا بننے کے لیے, ایمان کو کم کرنے کے لیے, برائیوں کی طرف جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, وہ شیطان خود بخود اس راستے پہ چلا دیتا ہے. ایمان میں ترقی کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. جتنا زور لگائیں گے اتنی اسپیڈ انشاءاللہ بڑھے گی. جیسے کوئی آدمی وزن اٹھاتا ہے تو 2 کلو کا وزن ہوتا ہے, وہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا جم جاتے ہیں, وہ شروع میں 2 کلو سے شروع کرتے ہیں, پھر 3 کلو کے, 4 کلو کے, پھر ہوتے ہوتے پورے دنیا میں مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے لیے 4-5 کلو کا وزن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے.
اور جو بالکل بھی وزن نہیں اٹھاتا اس کے لیے 2 کلو بھی بہت ہے. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی دبلے پتلے, مجھے کہنے لگے کہ میں بھی جم جانا چاہتا ہوں. نہیں, میں نے ان سے کہا کہ تم ذرا جم جایا کرو, تھوڑا وزن اٹھاؤ, کھاؤ پیو, تھوڑا جسم بھاری ہوگا. تو کہنے لگے کہ مجھ سے وزن اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ تھے بھی بےچارے بہت دبلے پتلے. تو میں نے کہا ایک تنکے کے نا 2 طرف بٹن لگاؤ, قمیض کے بٹن ہوتے ہیں نا, ایک تنکے کے دونوں طرف لگاؤ اور وہاں سے شروع کرو. یہ مثال میں نے ان کو اس لیے دی کہ ان کو میں کسی بھی وزن کا بتاؤں نا, یہ وزن تو کہیں گے یار یہ بھی نہیں اٹھتا. تو میں نے کہا تنکا لو, ایک طرف بٹن لگاؤ, دوسری طرف بٹن, وہاں سے بسم اللہ کرو. جب وہ اٹھاؤ کہہ رہے وہ تو آرام سے اٹھ جائے گا. میں نے کہا جب وہ اٹھ جائے گا تو پھر 2 بٹن کر دو, اس میں 4 بٹن کر دو. ایک وقت آئے گا 1 کلو وزن پہ, پھر 2 کلو. پھر میں نے کہا انشاءاللہ اتنا وزن اٹھاؤ گے. تو آہستہ آہستہ جیسے انسان کا جسم وہ محنت کا عادی بنتا چلا جاتا ہے, تو اسی طرح روحانی قوت بھی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. نفس کے خلاف مجاہدہ کرے پھر کرے پھر کرے, کرتے 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 اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو اسلاف کے واقعات سنتے ہیں کہ مہینوں مہینوں روزہ رکھ رہے ہیں, راتوں پوری رات تہجد, ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے, لیکن ان کو وہ ہمیں دیکھ لے تو ان کو ہم پہ حیرانگی ہوگی کہ پتہ نہیں پوری رات سوتے سوتے تھکتے ہی نہیں ہے. پوری رات سوتے سوتے تھکتے ہی نہیں. وہ ہماری زندگی دیکھے تو کھاتے کھاتے نہیں تھکتے یہ لوگ, وہ بھوکا رہتے رہتے نہیں تھکتے تھے. بس یہی ہے تبلیغ میں, تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو جان کی بھی قربانی ہے, مال کی بھی قربانی ہے, وقت کی بھی قربانی. یہ 3 ہی چیزیں جس کے لیے پوری دنیا لڑ رہی ہے. ہر آدمی وقت بچانے کے چکر میں ہے تاکہ اس وقت سے پیسہ کماؤں. یعنی لوگ جو وقت بچاتے ہیں نا تو اس لیے تاکہ پیسہ کما لیں. جس وقت میں وہ پیسہ نہیں کما سکتے اس وقت کی ان کی قدر ہی نہیں ہوتی. دوسری چیز جان ہے, مال ہے, اسی کے پیچھے مر رہا ہے انسان. یہی 3 چیزیں اگر اللہ کے لیے قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت نوازتے ہیں. اس لیے آپ لوگ جو نکلیں اللہ کی راہ میں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. علماء سے تعلق ضرور رکھیں. تبلیغ ہو یا کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو, کسی خانقاہ میں جن کا علماء سے تعلق نہیں ہوتا, شیطان کے لیے ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ شیطان ہر ایک کو اسی حساب سے خراب کرتا ہے. پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو دین پہ نہ لے کے آؤ, اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا نہ ہونے دو. جب وہ اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہونے سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اس کو اللہ کی محبت میں ڈال کے گمراہ کرو. یعنی محبت تو ہوگی مگر اس طریقے سے یہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا جس طرح سے شریعت نے اجازت نہیں دی ہوگی. اب دیکھیں نماز میں 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں نا. اب آپ کو سجدے میں بہت مزہ آیا, بڑا مزہ آیا, بھائی اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے, تو اب آپ نے کہا چلو اب میں تیسرا بھی کر لیتا ہوں سجدہ, کیونکہ آج سجدے میں بڑی خشوع و خضوع ہے, مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے 2 سجدوں کے بعد سجدہ چھوڑ دو, لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی سجدے میں جو مزہ ہے وہ قیام میں نہیں ہے, کیونکہ سجدہ جو ہے نا یہ سب سے افضل عبادت ہے کہ ناک زمین پہ رکھی ہوتی ہے. اب میں کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, میرے تو ناک جو اللہ کے سامنے رگڑ رہا تھا اس میں بڑا مزہ آ رہا تھا, محبت تھی. تو 2 سجدوں میں تو یہ جذبہ ٹھیک ہے, ثواب ملے گا. اس جذبے سے 2 سجدے کیے تو بہت ثواب کے سجدے. اگر 1 رکعت میں تیسرا سجدہ بھی اس جذبے سے کر دیا تو نماز کا بیڑا غرق ہو گیا. اس سے بہتر وہ سجدہ تھا جس میں اتنا رونا دھونا نہ ہوتا لیکن شریعت کے مطابق ہو جاتا. تو یہ فرق ہے بدعتی میں اور بدعت سے بچنے والے میں. جن کا علماء میں بھی پھر بدعتی علماء اور جو سنت کو پہ چلنے والے علماء ان کا بھی فرق ہوتا ہے. تو وہ علماء جو سنت پہ چلتے ہیں, شریعت پہ چلتے ہیں, بدعات سے اجتناب کرتے ہیں, علم میں مضبوط ہیں, ان سے تعلق کا رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ وہ صحیح جگہ استعمال ہوگی. شیطان غلط رخ پہ, دیکھیں عربوں میں غیرت تھی, غیرت ایک اچھی چیز ہے, مگر عرب میں غیرت جہالت والی تھی. وہ اپنی بیٹی کے لیے داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے کسی, تو وہ غیرت شریعت کے خلاف ہو گئی, بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اور جب انسان مذہب سے دور ہوتا ہے تو غیرت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ پھر سب چیزیں اس کی نظر میں زنا بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اسلام نے بتایا کہ غیرت کی یہ حد ہے, اس سے زیادہ غیرت نہیں ہے, جہالت ہے.
تو اللہ نے ہر چیز میں ہمارے لیے حدود کھینچی ہوئی ہے کہ محبت میں بھی اس حد تک آگے جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اللہ اس کو رسول کی محبت میں، غیرت میں اتنا جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، عبادت میں اتنا جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، صدقات و خیرات میں اتنا جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اب صدقات و خیرات میں جو بکرے ذبح کرتے ہیں میں ان کو منع کرتا ہوں، بھائی یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی صدقات کا حکم دیا ہے، تو بکرے کی جان لینا یہ کوئی صدقے کا طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کرنا۔ وہ پیسوں میں زیادہ ہے یا بکرے میں زیادہ ہے؟ وہ تو پیسوں میں ہے نا، بکرے کے پیسے دے دو اس کو، لیکن لوگ کہتے نہیں بکرا۔ اگر گوشت کھلانا ہے تو گائے کا گوشت کھلا دو، بکرے کا کیوں کھلا رہے ہو؟ جتنے میں بکرا آئے گا غریب کی تو اس میں یعنی گائے کا گوشت زیادہ آ جائے گا نا، غریب کو اس سے تھوڑی غرض ہے کہ بکرا کھاؤں یا گائے کھاؤں۔ تو وہ اگر اس کو آپ پوچھیں گے تو کہے گا بھائی راشن ڈال دو میرے گھر میں، وہ یہی کہے گا نا راشن ڈال دو۔ یا وہ کہے گا اگر گوشت ہی کھلانا ہے تو بھائی جتنے کا تم 20,000 کا بکرا لے رہے ہو اس میں 20,000 میں گائے کا گوشت بہت زیادہ آ جائے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی آپ کا اگر تم گائے کا گوشت کھا کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے میں تمہیں بکرا ہی کھلاؤں گا، تو وہ کہے گا بھائی چکن کھلا دو، 20,000 میں چکن اتنی زیادہ آ جائے گی کہ اس میں اس کے کئی دنوں کا کھانا ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں بکرا ہی چاہیے مجھے، تو پھر بکرے کا گوشت خرید کے کھلا دے اس کو۔ بکرا ثابت بکرا خرید کے ذبح کرنا وہ مہنگا پڑتا ہے، بکرے کا گوشت بازار سے خرید کے دیں گے تو وہ سستا پڑتا ہے۔ اس سب باتوں کے باوجود بھی بکرا ہی کاٹنا اس کی علامت ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جانور کا خون بہانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ جانور کا خون بہانے سے اللہ صرف بقرعید میں اور عقیقے میں خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ جانور کا خون بہانا عبادت نہیں ہے۔ تو میرا بیان بھی اس بارے میں صدقے کا بکرا وہ بھی سن لیں۔ تو بس وہی ہے کہ لوگ پھر بھی وہ کاٹ رہے ہیں، بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی، یہ تو اپنی طرف سے ہے نا، صحابہ تو نہیں بکرے کاٹتے تھے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا مرغی صدقہ، تو یہ گوشت کے لیے یعنی گوشت کھانے کے لیے، وہ صحابہ میں غریب لوگ تھے ان کو گوشت نہیں ملتا تھا تو مالدار کو حکم تھا ان بیچاروں کو گوشت کھلاؤ، لیکن آج اللہ کا شکر ہے گوشت بھی مل رہا ہے، اور آج گوشت سے زیادہ اہمیت راشن کی ہے غریب کی، تو راشن ڈلوا دیں اس کے گھر میں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پیسے دیے تو یہ پان گٹکے میں تمباکو میں ضائع کر دے گا، نسوار میں ضائع کر دے گا، تو راشن ڈلوا دیں، لیکن نہ راشن ڈلوا رہے ہیں نہ گائے کا گوشت دے رہے ہیں اور بکرے کا بھی خرید کے نہیں دے رہے، نہ مرغی کا دے رہے، کاٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ غلط نظریہ ہے۔ تو شریعت پہ چلنا ہے، علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔